أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اما بعد، سورہ مبارک نجم آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 25، فرسٹ 25 ورسز. سورہ مبارک نجم قرآن مجید کا 53واں سورہ ہے، 53rd چیپٹر. مکی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس کی 62 آیتیں ہیں، 62، اور اس کا اہم ترین موضوع جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج ہے، جو ابتدائی آیتوں کے اندر ہی بیان ہو گیا ہے. نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ، اور اسی کی پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبے. ظاہر ہم جانتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے تو ستارے نمودار ہو جاتے ہیں، یعنی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو پھر یہ ستارے نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، جسے ستاروں کا ڈوبنا کہا جاتا ہے. تو پروردگار عالم نے ستارے کی قسم کھائی کہ یہ ستارے بھی گواہ ہیں کہ جو ڈوب جاتے ہیں. جب وہ ڈوب جاتے ہیں، جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اس سے ایک تو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ جو ڈوب جاتے ہیں، جو نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، تو وہ خدا نہیں ہو سکتے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بہت سے افراد کا یہ خیال تھا، اور ممکن ہے کہ بہت سے ستارہ پرست اب بھی کہیں ہوتے ہوں. تو ان کے لیے بھی پروردگار عالم کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ یہ حادث ہیں، یہ قدیم نہیں ہو سکتے. ان کی اسٹیٹ مختلف نظر آتی ہے، کبھی یہ طلوع ہوتے ہیں، کبھی یہ غروب ہوتے ہیں. تو پروردگار فرماتا ہے کہ اس ستارے کی قسم کہ جب وہ جھکے، ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ تمہارا صاحب نہ وہ گمراہ ہوا ہے اور نہ ہی وہ بہکا ہے. یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت عملی، یعنی پیغمبر اکرم کے عملاً معصوم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے جو قرآن مجید کے اندر آئی ہے، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فعل بھی بہکنے کے ساتھ نہیں ہوتا، اور کوئی فعل بھی پیغمبر اکرم کا گمراہی کی حالت میں نہیں ہوتا. پھر آگے جو آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے عصمت قولی پر بھی مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، اور اس کو انڈورس کیا ہے کہ پیغمبر اکرم کا جو بیان ہے وہ بھی عصمت کے ساتھ ہے. اور ظاہر ہے کہ یہی دونوں اسپیکٹس ہیں جس کے بعد پیغمبر اکرم کی پوری زندگی عصمت کے ساتھ قرار پاتی ہے. وما ينطق عن الهوى، اور یہ اپنی نفسانی خواہشات سے بات نہیں کرتا. ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو بس وہی ہے جو اس کے اوپر کی جاتی ہے، جو اس پر بھیجی جاتی ہے. یہ پروردگار عالم کی طرف سے پیغمبر اکرم کے بارے میں اعلان ہو گیا. اب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ساری وحی کرتا کون ہے معلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علمہ شدید القوی ذو مرۃ، اسے سکھایا پڑھایا بڑی مضبوط طاقتوں والے صاحب قدرت نے. ذو مرۃ، شدید القوا کے اوپر مزید تاکید ہے. شدید القوا یعنی بڑی مضبوط طاقتوں والے، ذو مرۃ یعنی صاحب قدرت نے. یہ پروردگار عالم کی طرف ذہن جاتا ہے کہ پروردگار عالم گویا اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ معلم رسول کون ہے. واسطہ تعلیم تو بے شک جناب جبرائیل ہیں کہ جو وہی لے کر آ رہے ہیں، مگر معلم کون ہے؟ وہی ہے کہ جو شدید القوا ہے، ذو مرہ ہے. فاستوى، اور پھر وہ ٹھہرے، اور وہ بھی بالافق الاعلی. اچھا، اب اس کے 2-3 معنی کیے گئے، مگر ایک اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے. ایک تو فاستوى کا مطلب یعنی پوری طریقے سے مسلط ہوئے، پوری طریقے سے مسلط ہوا. وہ ہوا بالافق الاعلی، جبکہ وہ افق اعلی پر تھے، یعنی پیغمبر اکرم افق اعلی پر تھے. اور اس خدا نے کہ جو شدید القوا ہے، ذو مرہ ہے، اور فاستوى کے ذریعے سے یہ سمجھایا گیا کہ جو پوری طریقے سے مسلط ہے، اس نے اس موقع پر پیغمبر اکرم کو تعلیم دی جبکہ وہ افق اعلی پر تھے. یعنی اب یہاں پر فاستوى کی جو ضمیر ہے وہ پروردگار عالم کی طرف پلٹ جاتی ہے. ایک اور ترجمہ جو اس کا کیا گیا وہ یہ ہے کہ فاستوى وہ ہوا، اس میں فاستوى سے مراد جو ہے وہ پیغمبر اکرم ہو گئے، کہ پیغمبر اکرم
ٹھہرے اور ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، وہ ہوا بالافق الاعلی، یعنی ایک جناب جبرائیل کی طرف اور ایک پیغمبر اکرم کی طرف، ان دونوں کی طرف ایک ایک ضمیر پلٹا دی گئی، مگر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ضمیر کو پیچھے کی طرف پروردگار عالم کی طرف راجع کر دیا گیا، مجھے اندازہ ہے جو عربی زبان سے واقفیت نہیں رکھتے وہ تھوڑی سی الجھن محسوس کر رہے ہوں گے، مگر اس کو پھر ایک مرتبہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ علمہ شدید القوہ، یعنی تعلیم دی اس خدا نے جو شدید القوہ ہے، بڑی مضبوط طاقتوں والا ہے، ذو مرۃ یعنی صاحب قدرت ہے، فاستوى اور وہ مسلط ہے، وہو بالافق الاعلی۔ یہ تعلیم کب دی گئی کہ جب پیغمبر اکرم افق اعلی پر تھے، یعنی ابھی سفر معراج کی بات ہو رہی ہے کہ جب پیغمبر اکرم اطراف آسمان کے بلند ترین نقطے پر تھے، ثم دنا فتدلی، پھر زیادہ قریب ہوئے اور زیادہ قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنا، تو اتنا قریب ہو گئے کہ دو کمان یا اس سے کم تر کے فاصلے پر، یعنی دو کمانیں اگر رکھ دی جائیں تو ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے، جتنا فاصلہ ہوتا ہے وہ بلکہ اس سے بھی کم، یعنی کہ انتہائی قربت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی قربت پیغمبر جو پروردگار عالم سے ہے اس کو یہاں تک بھی مت سمجھنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ معنویات کی دنیا کی باتیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم کی قربت پروردگار عالم سے جو امکان کی حد میں سب سے زیادہ ہو سکتی ہے وہ پیغمبر اکرم ہی کی قربت ہے پروردگار عالم سے، اور ظاہر ہے کہ پروردگار عالم وہ لامحدود ہے، لہذا معرفت پروردگار کی کوئی آخری حد قابل تصور نہیں ہے، مگر جو امکان میں سب سے زیادہ قربت ممکن ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے ہے۔ اب یہ ایک شہود باطنی ہے، ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بھی رہتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار عالم کی جو معرفت اور جو پروردگار عالم کی قربت رکھتے تھے وہ کسی اور انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، مگر بہرحال یہ شہود کامل ہے، یعنی یہ قربت کامل ہے، بہت ہائر ایک اسٹیٹس ہے کہ جسے لفظوں کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں ان آنکھوں سے جو فزیکل آنکھیں ہیں ان سے پروردگار عالم کو دیکھنا یہ تمام تر چیزیں ناممکن ہے، لا تدرکہ الابصار، کہ آنکھیں اسے نہیں پا سکتی، ہاں لیکن باطنی شہود وہ یقیناً اس دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے۔ سفر معراج میں جو پیغمبر اکرم کو حاصل ہوا وہ تو ظاہر ہے کہ کسی طریقے سے بھی اسے الفاظ کے سانچے میں نہیں ڈالا جا سکتا، اور اس کے علاوہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بہت سی نشانیاں ہیں پروردگار عالم کی جن کا وہاں پر مشاہدہ کیا۔ جنت کو دیکھا پیغمبر اکرم نے، جہنم کو دیکھا پیغمبر اکرم نے، آسمانوں کو دیکھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جنت میں بہت سے لوگوں کو متنعم ہوتے ہوئے دیکھا، یعنی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے دیکھا، جس کی تفسیر کی گئی کہ یہ برزخی جنت ہے، ورنہ وہ جنت کے جو آخر میں ملنے والی ہے وہ ظاہر ہے کہ قیامت کے میدان کے مرحلے کے بعد کا مرحلہ ہے، لیکن بہرحال جو برزخ کا ایک مرحلہ ہے اس برزخی جنت کا مشاہدہ کیا پیغمبر اکرم نے، اس میں لوگوں کو دیکھا وغیرہ وغیرہ، تو بہت ساری نشانیاں دیکھی۔ جو مقصد بھی تھا جو سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں پروردگار عالم نے کہا کہ لنریہ من آیاتنا، وہ لے ہی اس لیے گیا تھا کہ ہم اسے دکھلائیں اپنی نشانیاں، اور یہاں پر بھی آگے نشانیوں کا ذکر آئے گا۔ تو یہاں پروردگار عالم نے وحی کے حوالے سے خاص طور پر کہا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اللہ نے وحی کی اپنے بندے کے اوپر جو وحی کرنا چاہی۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر صراحت نہیں ہے کہ کیا وحی کی، اور اس کے ذریعے سے علماء کرام نے بہت اچھا استدلال کیا ہے کہ یہ سمجھایا گیا اس کے ذریعے سے کہ وحی پروردگار صرف قرآن مجید کے اندر منحصر نہیں ہے، ایک ہے قرآن کے جس کے اندر پروردگار عالم کی وحی کو محفوظ کر دیا گیا اور اس کا ایک معجزے کا اسٹیٹس ہے، ایک ہے وہ وحی کہ جو پروردگار عالم ہی کے الفاظ میں ہے مگر وہ حدیث قدسی میں شامل ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفر معراج میں پروردگار عالم نے گفتگو کی، اور پھر اس کے بعد حدیث پیغمبر ہے کہ جس میں الفاظ پیغمبر کے ہیں مگر مطلب وہی ہے کہ جو پروردگار عالم نے بیان کرنا چاہا تھا۔ تو یہ تین کیٹیگریز بن جاتی ہیں اور وہ یہاں سے سمجھ میں بھی آنے لگتی ہیں۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہی پروردگار صرف قرآن مجید کے اندر منحصر نہیں ہے، قرآن کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے مگر اس کے علاوہ حدیث قدسی بھی ایک پورا ذخیرہ ہے جس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور یہ کوئی شیعہ سنی ڈسپیوٹڈ ایشو نہیں ہے، اس کے اوپر سارے علماء اتفاق رکھتے ہیں، شیعہ بھی اور سنی بھی۔ پھر آگے پروردگار فرماتا ہے کہ ماں کذب الفؤاد ما رأى، اس کے دل نے نہیں جھٹلایا جو اس نے دیکھا، یعنی پیغمبر اکرم پوری بصیرت کے ساتھ کنونس تھے کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ حق ہے۔
افتمارونہ علی ما یرا، تو کیا تم اس سے بحث کرو گے اس پر کہ جو اس نے دیکھا، جو انہوں نے دیکھا ہمارے حبیب نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی جب پیغمبر اکرم نے واقعہ معراج بیان کیا ہے تو بہت سے لوگوں نے جھٹلا دیا، بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا، شک کا اظہار کیا. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے گویا پروردگار عالم نے یہاں پر صفائی دی ہے کہ جو ہمارے حبیب نے دیکھا وہ بالکل درست ہے اور اس میں بحث کی کوئی گنجائش نہیں. پروردگار عالم اپنی قدرت سے لے گیا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور ضرور بضرور انہوں نے انہیں دیکھا دوسری دفعہ کے اترنے میں بھی. اب یہ جو پیغمبر اکرم کے لیے کہا گیا کہ دوسری مرتبہ، یہ دوسری مرتبہ سے کیا مراد ہے؟ وہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. اب سدرۃ المنتہا ایک درخت کا نام ہے. ظاہر ہے کہ درخت بیری کا درخت، مگر یہ بیری کا درخت ویسا نہیں ہوگا جو ایسا اس دنیا کے اندر ہوتا ہے، مگر تعبیر یہی استعمال کی گئی کہ سدرۃ المنتہا ہے، بیری کا درخت ہے، جو بہت بڑے سائبان کو سمجھانے کے لیے لفظ سدرۃ المنتہا استعمال کیا گیا، اور روایات کے اندر اس کے حوالے سے بڑی تشریحات بھی آئی ہیں. صاحب تفسیر نمونہ نے تو جو تفسیر کی ہے اس کے مطابق کہ وہ جو شہود پیغمبر اکرم کو حاصل ہوا تھا، جو ایک شہود کامل، ریلیٹیولی بہت بڑا شہود تھا، جو پیغمبر اکرم کے دل پر اس کا بہت اثر بھی ہوا تھا، وہ ایک اور مرتبہ یہاں پر ہوا، یعنی واپسی پر بھی. اندہا جنت المأوا، اور وہی سدرۃ المنتہا کہ جس کے پاس جنت المأوا ہے، جس کا میں ابھی تذکرہ بھی کر رہا تھا کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے دیکھا. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ سدرہ کے اوپر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. اب یہ خود پروردگار عالم نے اس کو اجمال میں رکھا، یعنی کہ ایک نور سا اس کے اوپر چھا رہا تھا اور وہ چھا رہا تھا، یعنی لفظوں میں اس سے زیادہ سمجھایا نہیں جا سکتا. ما زاغ البصر وما طغى، نہ اس کی آنکھ چوکی اور نہ آگے بڑھی. یعنی یہ پھر ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرفیکشن کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم نے وہی پرسیو کیا کہ جو وہ پرسیو کر رہے تھے، یعنی اس کے اندر مس کیلکولیشن نہیں تھی، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایرر نہیں تھا، کوئی رانگ کنکلوژن نہیں تھا. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً انہوں نے دیکھی اپنے رب کی بہت سی آیتیں اور بڑی بڑی آیتیں ہیں. یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری آیتیں اور بڑی آیتیں جو روٹین کی آیتیں نہیں تھی، نشانیاں نہیں تھی، وہ دکھائی گئیں. اب یہاں پر معراج کا جو بیان تھا وہ مکمل ہو گیا، اور پھر یہاں سے ان بتوں کی مذمت شروع ہوئی کہ جن کو بت پرست مشرکین پوجا کرتے تھے. افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزی کو، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور منات کو جو تیسرا ہے اس کو بھی، آخر والے تیسرے منات کو تم نے دیکھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود منات کی ان کے نزدیک بھی کوئی زیادہ ویلیو نہیں تھی. ویسے تو ویلیو ان تینوں میں سے کسی کی بھی نہیں تھی، مگر وہ حقیقت کے اعتبار سے، مگر ان کے توہم کے اندر، ان کے وہم کے اندر وہ لات اور عزیٰ کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور منات کو تھوڑا سا سیکنڈری امپورٹنس اس کی تھی، اس کی وہ بنیادی اہمیت ان کے نزدیک نہیں تھی. الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ اب وہی والی بات کہ ان بتوں کو بھی تو وہ خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتوں کی مورتیاں سمجھتے تھے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے. تو پروردگار عالم نے گویا ان کے اوپر طنز کیا ہے کہ تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یعنی خدا کے لیے ان پرنسپل نہ بیٹا نہ بیٹی خدا کی شان کے خلاف ہے. مگر وہی والی بات کہ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو، اور خدا کے لیے تم نے رکھے بھی تو کیا رکھی، بیٹیاں رکھی جو تم خود پسند نہیں کرتے. یعنی تم جو اپنی جاہلیت کے ساتھ ہو تو یہاں پر بھی تم نے عجیب سی تقسیم کر ڈالی ہے. تل کا اذن قسمت ضیزا، کہ یہ تو بڑی غیر منصفانہ تقسیم ہے. اگر آپ نوٹ کریں تو مجھے تو ایک قاری قرآن کے اعتبار سے اور تلاوت قرآن کرنے والے کے اعتبار سے اور طالب علم کی حیثیت سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پروردگار عالم نے ان کو ٹونٹ کیا ہے اور ان کو طنز کیا ہے ان پر. ان ہی الا اسماء سمیتموہا، اب پروردگار بتا رہا ہے کہ دیکھو ان کی حقیقت کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف چند نام ہے کہ جو تم نے رکھ لیے ہیں. انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی. تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ بت بھی خدا کے بیٹے یا بیٹیاں یا خدا کے کوئی نمائندے ہیں؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ خدا کا اگر کوئی ہے تو خدا
خدا بتائے گا ان یتبعون الا الظن، یہ تو بس اتباع کر رہے ہیں اپنے وہم و گمان کی، وما تهوى الانفس، اور اپنے دلوں کی خواہش کی، یعنی کچھ تکے لگا لیے ہیں اور کچھ اپنے دل کی خواہش ہے ان کو پورا کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، جبکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، یعنی اگر ہدایت نہ آئی ہوتی اور یہ لوگ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے تو پھر بھی کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا، حالانکہ پھر بھی عقلی اعتبار سے ان کے خلاف دلیل اسٹیبلشڈ ہوتی، مگر اب جبکہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بھیج دیا، نبی کو بھیج دیا، قرآن کو بھیج دیا، ہدایت آ گئی ہے، اب بھی وہ اپنے انہی وہم و گمان پر اور اپنے دلی خواہشات کی اتباع کرتے رہیں تو کہاں سے یہ قابل قبول ہوگا؟ ایک طرف وہ رسول ہے کہ جو وہ پیغام دے رہا ہے جو وحی کی صورت میں اس پر نازل ہو رہا ہے، وہ اپنے خواہش سے بات نہیں کرتا، نہ وہ بہکا ہوا ہے نہ وہ گمراہ ہے، اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں اپنے وہم و گمان پر چل رہے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات پر چل رہے ہیں اور رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ انمول انسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ ہے کہ جس کی بس وہ تمنا کرے، یعنی اپنے طور پر بتوں کو بنا لیا اور سمجھ لیا کہ یہ خدا کی بارگاہ میں سفارش کرنے والے ہیں، تو یہ تمہاری خواہش تو ہو سکتی ہے، یہ تمہاری تمنائیں اور آرزویں تو ہو سکتی ہیں، مگر اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اللہ ہی کے لیے ہے آخرت کا بھی اختیار اور دنیا کا بھی اختیار، یہ سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی تمہارے بنانے سے کوئی نہیں بنے گا، جس کو خدا بنائے گا وہی خدا کا نمائندہ ہوگا۔ خدا نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا، رسول بنایا ہے، وہ رسول تمہارے سامنے ہے، بس اس کی بات کو سنو اور پیغام ہدایت وصول کر کے اپنی زندگی کو بہتر بناؤ تاکہ آخرت تمہاری سنور سکے۔ یہ آیت نمبر 25 پر الحمدللہ یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ نجم، آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 39، 26 سے 39۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے ان بتوں کی پرستش کرنے والوں کی اوپر تنقید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ چند نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ خدا نے کوئی دلیل نازل کی ہے کہ تم انہیں خدا کا شریک سمجھو، اور یہ صرف اور صرف اپنے وہم و گمان اور اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کی پرستش کر رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت پہنچ چکی ہے۔ پھر پروردگار فرماتا ہے کہ کیا انسان کے لیے وہ ہے کہ جس کی وہ آرزو کرتا ہے، یعنی بس اس کا آرزو کرنا اس کی تکمیل کے لیے کافی ہے، جبکہ پروردگار عالم کی طرف سے کوئی انڈورسمنٹ نہیں ہے، کوئی تائید اور تصدیق نہ ہو۔ مثلا انہوں نے ان بتوں کی پرستش اسی امید پر کر لی تھی کہ یہ بت جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں گے، ان کی سفارش کریں گے، تو جب خداوند متعال نے انہیں ایسا کوئی حق ہی نہیں دیا تو پھر کہاں سے وہ سفارش کرنے والے ہیں؟ صرف اس لیے کہ انسانوں نے ایسا مان لیا ہے اور ایسا انہوں نے آرزو کی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، آخرت اور دنیا، سارا اختیار، سارا حق پروردگار ہی کا ہے، اللہ ہی کا ہے۔ اب آگے پروردگار عالم ان ملائکہ کا تذکرہ کرتا ہے کہ جن کو حق کی شفاعت خود خدا نے دیا ہے، یعنی یہ تو مورتیاں ہیں، یہ تو بت ہیں کہ جن کو فرشتوں کے عنوان سے تراش لیا گیا ہے کہ یہ فرشتوں کی مورتیاں ہیں، ان کے پاس تو کوئی حق نہ ہو سکتا ہے نہ ہے، مگر وہ فرشتے کہ جن کے نام پر یہ مورتیاں بنائی گئی ہیں ان کی شفاعت کا اسٹیٹس کیا ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی ملائکہ ایسے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، جن کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ انہیں اجازت دے اور انہیں اذن عطا کرے، یعنی جن کو خدا نے شفاعت کا اذن دیا ہے ان کی شفاعت بعد اذن پروردگار مؤثر ہے، بغیر اذن پروردگار ان کی بھی شفاعت کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ بت کہاں سے شفاعت کر سکتے ہیں؟ صرف انسان کی آرزو کرنے کی وجہ سے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے لمن یشاء، خدا ان کی شفاعت کی اجازت ان کے لیے دے گا جن کے لیے چاہے گا، یعنی جو کوالیفائی کرتے ہوں گے۔ پروردگار کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی تو نہیں ہے، کسی کو ویسے ہی تفضل کی بنیاد پر، رحمت کی بنیاد پر معاف کر دے، کسی کو شفاعت کے عنوان سے معاف کر دے، وہ فرشتوں کی بھی ہو سکتی ہے، معصومین کی بھی ہو سکتی ہے۔ وَيَرْزَقُ،
اور جن کے لیے خدا چاہے گا ان کے لیے اذن اور اجازت عطا کرے گا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ فرشتوں کے نام لڑکیوں جیسے رکھ لیتے ہیں، یعنی انہیں کوئی خوف خدا تو ہے نہیں، آخرت کا حساب کتاب تو ہے نہیں، بس کچھ توہمات ہیں ان کو تراشنا ہے، تو انہوں نے ملائکہ کے نام پر بت بھی تراش لیے اور پھر ان کے نام بھی ویسے رکھ لیے کہ جیسے خواتین کے نام ہوا کرتے ہیں، جیسے لات، منات، عزیٰ، یہ سارے فیمنن نام ہیں۔ وما لهم به من علم، اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ان یتبعون الا الظن، وہ صرف اور صرف اپنے خیالات کی پیروی کر رہے ہیں، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور ایسا خیال حقیقت تک پہنچنے کی ضرورت کو کبھی بھی پورا نہیں کرتا۔ اصولی طور پر غیب کے معاملات ہیں وہ پروردگار عالم کے بیان پر موقوف ہیں، خدا کے بہاف پر جو رسول خدا جو نبی بیان کرتے ہیں انہی کی اوتھینٹسٹی ہوتی ہے، انہی کی حیثیت اور حقیقت ہوتی ہے، باقی سب خرافات اور خیالات ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، اب پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہتا ہے کہ حبیب آپ روگردانی کیجئے اس سے، امن تولا عن ذکرنا، جو ہماری یاد سے روگردانی کر رہا ہے، یعنی جس کو ہم میں انٹرسٹ نہیں ہے اور بالکل توجہ ہی نہیں ہے، جس کو یہ خیال بھی نہیں آ رہا ہے کہ کوئی خدا بھی ہے اور اس کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے، آخرت بھی ہے، تو پھر آپ بھی اس سے روگردانی کیجئے، اس پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، نہ اسے ہمارے ذکر میں کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی دنیا کی زندگی کے علاوہ کسی اور چیز میں اسے دلچسپی ہے، تو اس کا تو معاملہ بالکل جانوروں جیسا ہے کہ کل ہم و غم یہ ہے کہ کسی طریقے سے کھا لے، پی لے اور دنیا کی زندگی کو بہتر کر لے، اور آخرت کی طرف سے وہ بالکل بے فکر ہو چکا ہے، گویا آخرت میں اسے پہنچنا ہی نہیں ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کی آخری حد ہے، یہ مبلغ علم ہے کل ان کا، کہ کسی طریقے سے دنیا کو بہتر کر لیا جائے۔ دنیا کی بہتری بہت اچھی چیز ہے اگر وہ آخرت سے غفلت کے ساتھ نہ ہو۔ میں بارہا گزارش کرتا رہا ہوں کہ آپ اس دعا کو ذہن میں رکھیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جس میں دنیا کی اچھائیاں بھی مانگی گئی ہیں اور آخرت کی اچھائیاں بھی مانگی گئی ہیں، اور یہ قرآن کی تعلیم کردہ دعا ہے۔ مگر اگر ایک شخص ہے وہ نہ پروردگار عالم کی طرف توجہ کرے، اس کی یاد سے غافل ہو اور کل اس کا ہم و غم دنیا کی زندگی ہی ہو، اور وہ اپنا علم بھی سارے کا سارا اس کے لیے استعمال کرے، یہ خاص طور پر ان دوستوں کو توجہ کرنی چاہیے جو اسکول، کالج، یونیورسٹیاں چلاتے ہیں، جو مختلف انسٹیٹیوشنز چلاتے ہیں، کہ وہ ذہن میں رکھیں کہ فقط اور فقط اگر علم کا مقصد دنیا ہے تو پروردگار عالم نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، بلکہ پروردگار عالم نے واضح طور پر اپنے حبیب سے کہہ دیا ہے کہ ایسے افراد سے پھر اعراض کریں، ان کے اوپر وقت ضائع نہ کریں، اس لیے کہ ان کا کل فوکس دنیا ہی کے اوپر ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ کون صحیح راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی اللہ ہی کا اختیار ہے، اللہ ہی کا حق ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ برا کرنے والوں کو ان کے عمل کی بنیاد پر برا بدلہ دے، یعنی سزا دے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، اور جو اچھا کرنے والے ہیں ان کو اچھی جزا ملے، جو برا کرنے والے ہیں ان کے اعمال کی بنیاد پر ان کو سزا مل جائے، اور جو اچھا کرنے والے ہیں ان کو اچھی جزا دی جائے۔ یہ اچھے کرنے والے کون ہیں؟ یہ نیکیاں کرنے والے کون ہیں؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، یعنی اب آپ غور فرمائیے کہ بات ہو رہی تھی ان کی کہ جو اچھا کرتے ہیں، مگر ان کے اچھا کرنے میں پروردگار عالم نے اعمال جو کرنے والے ہیں ان کو گنوانے کے بجائے ان کی بات کی ہے کہ جن سے ان کو بچنا ہے، اور یہی وہ آیت ہے من جملہ دیگر آیتوں کے کہ جن سے گناہوں کی دو تقسیم ہوئی، ایک گناہ وہ جو گناہ کبیرہ ہے اور دوسرا وہ گناہ جو گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ، گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ، میجر سنس اور مائنر سنس، اور پھر اس کے حوالے سے یہ بحث بھی ہوئی کہ کون سے گناہ ہیں کہ جن کو گناہ کبیرہ کہا جائے گا اور کن کو گناہ صغیرہ کہا جائے گا۔ من جملہ اس میں ایک معیار یہ ہے کہ جن گناہوں کے اوپر وعید آئی ہے، پروردگار عالم نے جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، وہ سارے کے سارے گناہ نے کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں، اور دوسرے
جو ہیں وہ گناہ صغیرہ شمار ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی سمجھا دیا گیا پروردگار عالم کی جو مشیت ہے، جو پروردگار عالم کا اس دنیا میں جو ڈیزائن ہے، اس کے بارے میں جو روایات کے اندر آیا اور جس سے اصول یہ نکلا کہ لا کبیرہ مع الاستغفار ولا صغیرہ مع الاصرار، کہ کوئی گناہ کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا اگر اس کے بعد استغفار کر لیا جائے، توبہ کر لی جائے، جنن توبہ اور استغفار اگر ہو جائے تو پھر گناہ کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا، اور ولا صغیرہ مع الاصرار، اور بار بار اگر گناہ صغیرہ کو کیا جائے تو پھر وہ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ صغیرہ آٹومیٹیکلی ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے گناہ کبیرہ میں اور بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے بہت سی آیتیں، یعنی بہت سی بعض آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے یہ امید دلائی ہے۔ مثلا سورہ مبارکہ نساء میں غالباً یہ چیز آئی ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچا لو اپنے آپ کو جن سے تم کو روکا گیا ہے تو تمہاری دوسری برائیوں کے اوپر ہم پردہ ڈال دیں گے۔ یہاں سے بھی کہا گیا کہ یہ بڑے گناہ اور اس کے مقابلے میں چھوٹے گناہ، یعنی جو بڑے گناہ ہیں اگر ان سے انسان نے اپنے آپ کو بچا لیا تو پھر چھوٹے گناہوں کے اوپر پروردگار عالم کی طرف سے ویسے ہی معافی دے دی جائے گی۔ یہ پروردگار عالم نے بہت امید دلائی ہے۔ تو یہ ایک دو گناہوں کی تقسیم جو ہے وہ یہاں موجود ہے۔ اس کی تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب گناہ کبیرہ کا مقدمہ جو ابتدا میں ہے اس کو ضرور مطالعہ کریں، جہاں پر انہوں نے اس چیز کو ایلوکوینٹلی اور ان لینتھ کافی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کہ وہ جو بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور سیاکاریوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، الا اللمم، مگر یہ کہ کوئی لمم ان سے ہو جائے، یہ لمم کے ذریعے سے اتفاقی معمولی غلطیوں کی طرف متوجہ کیا گیا جن پر اصرار نہ ہو، اتفاقاً ہو گیا تو بہرحال انسان جو ہے وہ کمزور ہے، اسے لغزش ہو جاتی ہے، پیر پھسل جاتا ہے اور اس طرح سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً تمہارا رب بڑی مغفرت والا ہے، اس کی مغفرت کے اندر بڑی وسعت ہے، یہ امید دلائی جا رہی ہے۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ، وہ تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے، یعنی تمہیں پیدا کرنے والا ہے تو تمہاری کمزوریوں سے بھی واقف ہے، تمہارے پوٹینشیل سے بھی واقف ہے۔ اذ انشأکم من الارض، جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، خاک سے پیدا کیا، یعنی انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جب تم بالکل جنین کی حالت میں تھے، یعنی جب تم ایمبریو فیٹس جو شکم مادر کے اندر ہوتا ہے اس حالت میں تھے، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹ میں۔ فلا تزکوا انفسکم، تو بس اب اپنے آپ کو بہت زیادہ نیکوکار بھی ہونے کا دعویٰ مت کرو۔ وہ عالم بمن اتقی، وہ خوب جانتا ہے ان کے بارے میں جو صاحبان تقوی ہیں، واقعاً جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ تو یہ پھر وہ افراد ہیں جو پیچھے بات کی گئی کہ جو اچھا کرنے والے ہیں پھر ان کی جزا بھی بہت اچھی ہوگی پروردگار عالم کی جانب سے۔ اب اس کے بعد ایک خاص کیس ہے کہ جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اس میں پیغام تو بہرحال عمومی ہے۔ کیس جس شخصیت کا ہے اس کا نام بتایا گیا ہے ولید بن مغیرہ، اور دوسرے نام بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ایک شخص تھا کہ جس کو خوف خدا اس کے دل میں آیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا، تو دوسرے مشرکین نے اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کیا کہ تم نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو اس نے کہا مجھے خوف آخرت ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بعض نے اس سے یہ کہا کہ ہمیں اتنے پیسے دے دو تو آخرت میں تم پر جو عذاب آنا ہوگا وہ ہم اپنے اوپر لے لیں گے یا ہم تمہیں بری کروا دیں گے اس عذاب سے۔ تو اس نے پہلے تو پیسے دے دیے اور پھر بعد میں اس سے اپنی حماقت کا احساس ہوا تو اس نے پیسے دینا بند کر دیے۔ تو پروردگار عالم نے اس کے ایکٹ کے اوپر ایک تبصرہ کیا۔ افرأیت الذی تولی، اے حبیب کیا آپ نے دیکھا اسے جو پلٹ گیا، وآتی قلیلا واکدی، اور تھوڑا دیا اور پھر رک گیا، یعنی پلٹ گیا سے مراد یہ کہ اسلام لا کر ہٹ گیا، تھوڑا اس نے دیا اور پھر رک گیا، جو پیسے اس نے دیے تھے وہ پیسے دینے کے بعد پھر اس نے اپنی حماقت کا احساس کیا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ عنده علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی یہ تو اس نے کہہ دیا احمق نے کہ میں تمہارا عذاب اپنے اوپر لے لوں گا یا تمہارے عذاب سے تم کو بری کروا دوں گا، تو کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ جو دیکھ رہا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کے پاس خبر نہیں ہے اس کی جو موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں تھا؟ وابراہیم الذی وفا، اور با وفا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کے اندر بھی تھا۔ یعنی یہ کوئی صرف قرآن مجید کا بتایا ہوا اصول نہیں ہے، پہلے بھی یہ اصول بارہا بیان کیا گیا اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ خبر ان لوگوں کو تھی۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
ہر ایک اپنا بوجھ اٹھائے گا میدان قیامت میں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا بوجھ وہ اٹھائے اور اس کا بوجھ یہ اٹھائے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. آخرت میں بھی یہی ہے اور دنیا کے اندر بھی یہی ہے. پروردگار عالم نے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ عمل الانسان ہے، کیا انسان کے لیے وہ ہے کہ جس کی وہ تمنا کر رہا ہے. اور وہاں پر یہ بات کہی گئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان صرف تمنا کرے اور کسی چیز کو حاصل کر لے. تو وہاں پر بھی ایک چیز یہ تھی کہ تمنا درست ہونی چاہیے، ایک جینون تمنا ہونی چاہیے، جینون آرزو، جینون دعا، جینون خواہش، جینون ایک امید. لیکن پھر اب کیا صرف یہ تمنا جو جینون بھی ہو تو فقط جینون تمنا کرنا کافی ہے؟ ایسا نہیں ہوگا. اگلا کام یہ کرنا ہے کہ ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. آیت نمبر 39 پر اگرچہ یہ صفحہ تو مکمل ہو گیا مگر یہ گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، تو اس کو جہاں تک مکمل کرنا چاہیے میں مکمل کر دیتا ہوں. پروردگار فرماتا ہے کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ یقیناً جو اس کی کوشش ہے وہی اس کو دکھلا دی جائے گی، یعنی وہ کوشش اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی، وہی نتیجہ خیز ہوگی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو جزا دے دی جائے گی اور پوری جزا دے دی جائے گی. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بالآخر تمہیں اپنے رب کی طرف ہی پہنچنا ہے، وہیں پر یہ سارے معاملات ہو جائیں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعطیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ نجم، آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 62، 40 سے 62، جس پر سورہ نجم کا اختتام ہوگا، اور اختتام پر وہ آیت بھی آئے گی جس میں سجدہ واجب موجود ہے. اور پھر اس کے بعد سورہ مبارکہ قمر کی ابتدائی 3 آیتیں، فرسٹ 3 ورسز، وہ بھی اسی صفحے پر ہیں. تو پہلے ذرا سورہ نجم کی اختتامی آیتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا حوالہ دیا تھا، اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کیا ان کو خبر نہیں ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم وفادار کے صحیفے میں موجود تھی کہ ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا. اور پھر ارشاد ہوا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. یعنی پروردگار مسبب الاسباب ہے، اور اس نے اس دنیا کے اندر بہت سے اسباب پیدا کیے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ ان اسباب کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نتائج کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. ہاں بے شک مسبب الاسباب کو فراموش نہ کرے کہ جو آگے بات آ بھی رہی ہے. یہاں پر مزید ارشاد ہوتا ہے کہ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ جو ان کی کوششیں ہیں وہ ان کو دکھلا دی جائیں گی، یعنی اس کا نتیجہ ان کے سامنے آ جائے گا. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور پھر اس کو اس کی جزا مل جائے گی اور پوری جزا مل جائے گی. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یقیناً تم سب کو اللہ ہی تک پہنچنا ہے، یعنی بالآخر معاملات خدا ہی تک پہنچ جائیں گے. وہی جو مسبب الاسباب ہے، ہاں وہ اگر کسی مصلحت کی وجہ سے چاہے کہ اس کے خلاف ہو جائے، یہ تمہاری ایفرٹس ہیں، تو پروردگار عالم کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور خدا ہی وہ ہے کہ جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے. یعنی بہرحال دنیا کے اندر امتحان تو ہوں گے، تمہاری کوششیں اپنی جگہ پر، مگر ان کوششوں کے درمیان پروردگار عالم تمہارا امتحان لے گا. ایک تو تمہارا امتحان ہے ہی یہ کہ تم کوشش کرتے ہو یا سست بیٹھے رہتے ہو، لیکن اس کے بعد پروردگار عالم کی طرف سے مزید امتحان یہ ہوگا، کبھی تمہاری کوششیں اگر اس انداز سے کلک نہ ہو کہ جس طرح سے تم چاہ رہے ہو، تو اس انداز کے امتحانات بھی ہوں گے. تو اب ان سب کو سمیٹ کر پروردگار عالم جو بیان فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ وہی خدا ہے کہ جو ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی موت دیتا ہے وہی زندگی دیتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور وہی ہے کہ جس نے خلق کیا زوجین کو یعنی کپلز کو، جوڑوں کو، الذکر والانثیٰ، ایک مرد اور ایک عورت، من نطفۃ اذا تمنیٰ، ایک خاص نطفے سے جب وہ بہایا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ اسی کے ذمے ہے دوسری دفعہ کا پیدا کرنا. یہاں پر علیہ کا لفظ خاص توجہ طلب ہے. علیہ کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری. خدا کے اوپر کون اس ذمہ داری کو ڈالے گا؟ یہ خدا کا عدل ہے کہ جس کی وجہ سے اس چیز کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ گویا خدا کے ذمے پر ہے.
خدا کے اوپر کوئی اور یہ چیز لازم نہیں کر سکتا، مگر یہ خدا کی شان کے مطابق ہے کہ جب اس نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے تو آخرت کا میدان بھی سجائے تاکہ وہاں پر حساب کتاب ہو اور عدل کے تحت فیصلہ کر دیا جائے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور وہی ہے کہ جو غنی بناتا ہے اور وہی وہ ہے کہ جو فقیر کر دیتا ہے۔ یہاں پر اغنا کے ساتھ اقنا کا لفظ جو تضاد کو پیچھے سے ہم ملاحظہ کر رہے ہیں، یہاں پر بھی سمجھایا گیا کہ اقنا کا ایک مطلب جو ہے فقیر بنانا ہے، تو اسی سے اغنا کے مقابلے پر اس کا مطلب یہ کیا گیا کہ وہی وہ ہے کہ جو غنی بناتا ہے اور وہی وہ ہے کہ جو فقیر بناتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یقیناً خدا ہی وہ ہے کہ جو ستارہ شعرا کا بھی رب ہے۔ اب یہ خاص ستارے کا تذکرہ کرنا اس موقع پر اس وجہ سے تھا کہ بعض مشرک قبائل ستارہ شعرا کی پوجا کرتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے، تو پروردگار عالم نے سمجھایا کہ وہ ستارہ شعرا وہ بھی پروردگار عالم کی ربوبیت کے دائرے سے باہر نہیں ہے، اور پروردگار عالم ہی اس کا بھی پالنے والا ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور وہی خدا وہ ہے کہ جس نے پہلے والے عاد کو بھی ہلاک کر دیا۔ اب یہ ان بستیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور عاد کو یہاں پر عادن الاولی کہا گیا، پہلے والے کہنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ دوسری قوموں کے مقابلے میں یہ پہلے تھے، اور یہ بھی وجہ بیان کی گئی کہ قوم عاد جہاں پر آباد تھے ان میں سے کچھ افراد وہاں سے نکل آئے تھے اور مکہ وغیرہ کی طرف آ کر آباد ہو گئے تھے، تو جب عذاب آیا ہے تو وہ جو پہلے والے تھے ان کے اوپر عذاب آیا اور وہ وہیں پہ ہلاک ہو گئے، اور بعد والے جو دوسری جگہوں پر مائگریٹ کر گئے تھے وہ آپس میں لڑ کر پھر ختم ہو گئے۔ تو خدا متعال نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلانے پر ہلاک کر دیا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور اسی نے ہلاک کیا سمود کو اور اس پر ذرا بھی ترس نہیں کھایا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا جو اس سے پہلے گزر چکی تھی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، یقیناً وہ لوگ ظالم بھی تھے اور سرکش بھی تھے، ظلم بھی کرنے والے تھے اور اپنی حدود کو کراس کرنے والے تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اسی نے ہلاک کیا ان بستیوں کو کہ جن کو الٹا دیا گیا، اوپر سے نیچے گرا دیا گیا۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، تو چھایا ان کے اوپر جس نے چھانا تھا۔ اب یہ آفت کے بارے میں بعض علماء کرام نے کہا کہ یہاں پر چھانے سے مراد ہے کہ ایک آفت تھی کہ جو ان کے اوپر چھائی، یعنی وہی عذاب جو ان کے اوپر آیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں میں شک کرو گے۔ اب یہاں پر پروردگار عالم کی طرف سے ان قوموں کو ہلاک کرنا اور اسے اپنی ایک نعمت بتانا، یہ واقعاً غور طلب ہے کہ پروردگار عالم یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے، یہ ایسی بستیاں تھیں کہ جو انسانیت کی پشت پر ایک بوجھ کی مانند تھے، جس کا اتر جانا باقی ماندہ لوگوں کے لیے ایک بڑی نعمت الہی ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ نذیر ہیں پچھلے نذیروں کی مانند، یعنی پچھلے نذیروں ہی کے قبیلے سے ہیں، یہ بھی نذیر ہیں۔ نذیر یعنی ڈرانے والے ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاموں میں سے ایک انذار ہے، اس وجہ سے پیغمبر اکرم کو نذیر کہا گیا۔ تو یعنی جس طرح سے بہت سی دوسری آیتیں ہیں جس میں یہ سمجھایا گیا تھا کہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے، ما کنت بدعا من الرسول، کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، اور اسی طرح سے دوسری آیتیں ہیں کہ جن میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ پہلے بھی رسول آتے رہے، قد خلت من قبلہ الرسل، کہ ان سے پہلے بھی رسول آتے رہے۔ تو یہاں پر بھی گویا اسی انداز کو اختیار کیا گیا ہے کہ ھذا نذیر من النذر الاولی، کہ گزشتہ بستیوں میں، گزشتہ لوگوں میں جس طرح سے رسول آتے رہے، نذیر آتے رہے، اسی طریقے سے یہ بھی ڈرانے والے اور تنبیہ کرنے والے اور بیدار کرنے والے ہیں۔ اور پھر گویا یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم پچھلے قوموں کا حال ابھی پڑھ چکے ہو کہ ایسے تھے کہ جن کے اوپر عذاب آیا تو وہ نعمت پروردگار قرار پایا، تو تم اب اپنے بارے میں فیصلہ کرو کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، ویسے ہی تکذیب کرنے والے بننا چاہتے ہو کہ جس کے بعد تم بھی پروردگار عالم کی گرفت میں آ جاؤ۔ آزفۃ الآزفہ، قیامت قریب آ چکی ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور کوئی نہیں ہے کہ جو قیامت سے پردے کو ہٹائے سوائے اللہ کے، یعنی کب وہ آنے والی ہے
اور اس کی جو تفصیلات ہیں ان کو مجلہ کرنا، ان کو روشن کرنا، سامنے لے آنا، یہ صرف اور صرف پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے۔ تو قیامت قریب آ چکی کا مطلب یہی ہے کہ نشانیاں اس کی پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ اچھا، نشانیاں ایسا نہیں ہے کہ بالکل قرب کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ مثلا بالکل آج کے بعد اگر یہ آ جائے قریب آگے تو کل اس کو آ جانا چاہیے، یعنی پہلے جتنا وقت باقی تھا اس کے مقابلے میں اب وقت کم ہے۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے اور وہ قریب تر ہوتی چلی جائے گی۔ لہٰذا خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بعثت کو بھی قیامت کی نشانیوں ہی کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ تو پہلے یہی سمجھایا جا رہا تھا کہ وہ آخری رسول آئے گا اس کے بعد قیامت آ جائے گی، تو یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ آخری رسول آئے گا اور اس کے اگلے دن قیامت آ جائے گی، یعنی آخری رسول آئے گا اس کے بعد پھر کوئی رسول نہیں آئے گا، یہ آخری رسول ہونے کے اعتبار سے ایک اہم نشانی ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو اوور آل یہ بات بالکل درست ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اور اس کا کاشف، اس کا پردہ ہٹانے والا سوائے خدا کے اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا اس تذکرے سے تم تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون، اب وہ آیت آنے والی ہے کہ جس کو پڑھنے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم بھی سجدے کے لیے رکیں گے، تو آپ لوگ بھی اگر سجدہ کریں تو بہت مناسب اور احتیاط کے مطابق ہے کہ اگر ریکارڈڈ آواز بھی اگر سنی جائے تو احتیاط یہی ہے کہ پھر سجدہ کر لیا جائے۔ اگر آپ خود پڑھیں گے تو یقیناً سجدہ کرنا ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا اس تذکرے سے تم تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، یعنی تمہارے اندر سنجیدگی نہیں آ رہی ہے، تمہارے اندر ابھی بھی ایک نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے، ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان باتوں کے اوپر تمہیں تعجب نہ ہوتا قرآن اور خاص طور پہ یہ تذکرہ، بلکہ اس کے اوپر تم سنجیدگی کے ساتھ غور کرتے اور تمہاری یہ جو نان سیریس روش ہے وہ ختم ہو جاتی اور تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، جو دوسرے مقامات پر پروردگار عالم نے اس کو ایمان کی علامت کے طور پر بتایا کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور ان کے دل جو ہیں وہ لرز جاتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، مگر تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تم تضحکون، مسخرے پن میں لگے ہوئے ہو، تمہاری آنکھوں میں کوئی گریہ نہیں ہے، کوئی آنسو نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور تم لوگ غرور سے سر اٹھائے ہوئے چل رہے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ یہ آیت نمبر 62 جس پر یہ سورہ مکمل ہوا، لیکن آگے بھی سورہ قمر کی 3 آیتیں ہمیں پڑھنی ہے، مگر اس سے پہلے سجدہ پروردگار۔ اب آئیے سورہ مبارکہ قمر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ اگلا سورہ ہے، 54واں سورہ، سورہ قمر، اور اس کی 55 آیتیں ہیں، اور یہ بھی مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند شگافتہ ہو گیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اسی آیت کی وجہ سے سورہ کا نام سورہ قمر پڑا، یعنی چاند والا سورہ۔ تو چاند کا کیا واقعہ اس کے اندر بیان ہوا ہے کہ چاند شگافتہ ہو گیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا کہ جب مشرکین نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ چاند باقاعدہ شگافتہ ہوا، فاصلہ اس کے درمیان ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ دونوں حصے واپس مل گئے۔ لیکن بہرحال جن کو نہیں ماننا ہوتا تو وہ معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانتے۔ اس کا ایک اور مظاہرہ اس موقع پر ہو گیا کہ ان لوگوں نے اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود انکار کر دیا، اور یوں پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہوا کہ اقتربت الساعہ، قیامت نزدیک آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پچھلے سورے کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ آزفۃ العازفہ، پروردگار عالم نے چاند کی قیامت کی قربت کا ذکر کیا ہے، تو یہاں پر بھی پروردگار عالم نے قیامت کی قربت اور قیامت کے نزدیک ہونے کا ذکر فرمایا کہ گویا اس معجزے کے ساتھ ایک اور نشانی تھی کہ جو پروردگار عالم کو ظاہر کرنی تھی تو وہ ظاہر ہو گئی اور قیامت اور قریب آ گئی۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، یہ جب بھی آیت کو دیکھتے ہیں، اگر یہ آیت کو دیکھتے ہیں، یعنی
یعنی کسی معجزے کو دیکھتے ہیں یورزو تو اس سے اعراض کرتے ہیں، یعنی اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو ایک جادو ہے جو مسلسل ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے مستقل طور پر کنسسٹنسی کے ساتھ۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اتباع کی اپنی خواہشات کی، یعنی اگر لاجیکلی ان کو چاہیے تھا کہ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد وہ ایمان لے آتے ہیں، مگر انہوں نے اس موقع پر بھی اپنی خواہشات کا اتباع کیا۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر چیز اپنے وقت ثابت پر ہو کر رہے گی، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس کے اوپر وہ چیز ہو جائے گی، اس میں گفٹ ہوئی ہے، وہ اپنے ٹائم پر ہر چیز ہو جائے گی، یعنی ہمیں کوئی آزاد دینے میں جلدی بھی نہیں کرنی ہے، اپنے وقت پر جب ان کی گرفت کرنی ہوگی ہم ان کو گرفت میں لے لیں گے، جیسے کہ بہت سارے جنگ بدر کے اندر ان میں سے مارے گئے۔ مگر یہاں پر ایک بات غور طلب ہے کہ بہت سارے افراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر قرآن کے علاوہ پیغمبر اکرم کا کوئی معجزہ ہے تو خود قرآن مجید کی کسی آیت کے اندر اس کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ اس کے بہت سے جوابات دیے گئے، اور ان میں سے بہترین جواب یہ ہے کہ ان آیتوں کو پیش کر دیا جائے کہ جن کے اندر پیغمبر اکرم کے ان غیر معمولی معجزات کا ذکر ہے اور وہ قرآن مجید سے ہٹ کر ہے، قرآن میں ذکر ہے اور قرآن سے ہٹ کر ہے۔ ان میں سے ایک، جیسے کہ مثال کے طور پر معراج کا واقعہ، پیغمبر اکرم کا جو معراج کا واقعہ ہے وہ بھی معجزہ ہے، ایک غیر معمولی واقعہ ہے، پیغمبر اکرم نے اس کو بیان کیا ہے، خود پروردگار عالم نے کہا، سورہ والنجم کے اندر ہی ہم نے اس کو پڑھا، اور اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہم پڑھ چکے کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اسی طریقے سے یہ جو واقعہ شق قمر ہے یہ بھی پیغمبر اکرم کا ایک معجزہ ہے، اور یہ یہاں پر قرآن مجید کی اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اس میں غور طلب بات ایک اور بھی ہے کہ یہ مشرکین کا جو جملہ یہاں پر کوٹ کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سحر مستمر، کہ یہ ایک جادو ہے جو مستقل طور پر قائم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے یہ استدلال بالکل درست ہوگا کہ پیغمبر اکرم کئی اور معجزات مستقل دکھا رہے تھے، اور وہ ان معجزات کو دیکھنے کے بعد ایک اوور آل کامنٹ یہ پاس کر رہے تھے کہ بھئی یہ مسلسل ہمارے سامنے جادو کیا جا رہا ہے۔ یہ مستمر کا لفظ بتا رہا ہے کہ بہت سے معجزات پیغمبر اکرم نے ان کے سامنے دکھائے تھے۔ آیت نمبر 3 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔